السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انشاءاللہ پچھلی کلاس میں ہم نے وضو کے اور غسل کے فرائض اور سنتیں دیکھی تھی. انشاءاللہ آج ہم نواقض وضو کا ذکر کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. نواقض وضو اسے کہتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نواقض وضو 8 ہیں. نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا. نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا. نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. نمبر 4 منہ بھر کر خے کرنا. نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. نمبر 6 بیماری اور کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا. نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا. نمبر 8 نماز میں قہقہے مار کر ہنسنا. ان 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں نواقض وضو کہتے ہیں. آئیے تیمم کے بارے میں جانتے ہیں. تیمم میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا. نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا، اس طرح کہ بال برابر جگہ باقی نہ رہے. اس طریقے سے تیمم، وضو اور غسل کے اور دیگر معلومات اور واضح تفصیل تعلیم الاسلام کے حصے میں، تیسرے حصے میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. یہ شرائط نماز کا بیان ہے، یعنی جن کاموں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. نماز کے لیے جو ضروری ارکان ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، جن چیزوں کو دیکھنا لازمی ہے اور انہیں نماز کے باہر کے فرض بھی کہتے ہیں. تو آئیے ان شرائط نماز کا ذکر کرتے ہیں. شرائط نماز 7 ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا. اور نمبر 7 نیت کرنا. یہ شرائط نماز ہے. اب وہ چیزیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں اور جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، انہیں فرائض نماز کہتے ہیں. نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا. نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا. نمبر 3 قراءت یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. اور نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. قید اخیر. نمبر 6 قید اخیر، اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا. واجبات نماز کا ذکر ہے، وہ باتیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. انہیں واجبات نماز کہتے ہیں اور نماز کے واجبات 18 ہیں. نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 2 اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا. نمبر 3 فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا. نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. نمبر 5 سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی رکھنا. نمبر 6 دوسرے سجدے کو پہلے سجدے سے متصل کرنا. نمبر 7 ارکان کو سکون سے ادا کرنا. نمبر 8 قاعدہ اولا میں بیٹھنا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنا. نمبر 9 قاعدہ اولا میں تشہد کا پڑھنا. نمبر 10 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا. نمبر 11 تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہونا. نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ سلام پھیرنا. نمبر 13 وتر کی نماز میں تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. نمبر 14 عیدین کی تکبیرات کہنا.
نمبر 15 عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہنا، نمبر 16 لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، نمبر 17 امام کو زور سے قرات کرنا فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کی وتر میں، اور نمبر 18 ظہر اور عصر میں اور دن کی سنتوں اور نفلوں میں آہستہ قرات کرنا۔ تو اس طریقے سے نماز کے واجبات یہاں بتائے گئے ہیں جن کی تفصیل ہم نے دیکھی ہے۔ نماز کی سنتوں کا ذکر یعنی وہ کام جو نماز کے مکمل اور قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ نماز کی 51 سنتیں ہیں، نماز کی کل 51 سنتیں ہیں، قیام کی 11 سنتیں اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ نمبر 2 دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 3 مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ نمبر 4 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 5 ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 6 انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند۔ نمبر 7 داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 8 چھنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹھے کو پکڑنا۔ نمبر 9 درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ نمبر 10 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 11 ثنا پڑھنا۔ قراءت کی 7 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 2 تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 ولضالین کے بعد چپکے سے آمین کہنا۔ نمبر 4 فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک قراءت کرنا، یعنی اس میں سے کوئی ایک سورہ یا اس طریقے سے جو بھی میسر ہو، جو بھی یاد ہو، ان سوروں میں سے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک پڑھ سکتے ہیں۔ عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے پڑھنا۔ یہ جو ہے قراءت سنت ہے، اس طریقے سے پڑھنا اور ان صورتوں میں سے پڑھنا ان نمازوں کے اندر یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور باقی اگر ہم پڑھنا چاہیں کہیں سے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یہ قراءت کی 7 سنتیں ہیں، اس میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ان صورتوں میں سے ہم ان نمازوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں جنہیں طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل کہا گیا ہے، ان کے اندر سے قراءت کرنا ان نمازوں میں یہ سنت ہے۔ نمبر 5 فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا۔ نمبر 6 نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 7 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ رکوع کی 8 سنتیں۔ رکوع کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2 رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3 گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ نمبر 4 پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 5 پیٹھ کو بچھا دینا یعنی پیٹھ کو سیدھی رکھنا۔ نمبر 6 سر اور سرین کو برابر رکھنا۔ نمبر 7 رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ نمبر 8 رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا۔ سجدے کی 12 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 سجدے کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2 سجدے میں 2 گھٹنوں کو رکھنا۔ نمبر 3 پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ نمبر 2 سجدے میں پہلے 2 گھٹنوں کو رکھنا۔ نمبر 3 پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ نمبر 4 پھر ناک رکھنا۔ نمبر 5 پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 6 دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ نمبر 7 سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ نمبر 8 پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا۔ نمبر 9 کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 10 سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔
نمبر 11 سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ نمبر 12 سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ قاعدے کی 13 سنتیں اس طرح سے ہیں: داہنے پیر کو یعنی دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3 تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ نمبر 4 قاعدہ اخیر میں درود شریف کا پڑھنا۔ نمبر 5 درود کے بعد دعائے ماثورہ ان الفاظ میں جو قرآن اور حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا۔ نمبر 6 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 7 سلام کی داہنے طرف سے ابتدا کرنا۔ نمبر 8 امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا۔ نمبر 9 مقتدی کو امام و فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کو سلام کی نیت کرنا۔ نمبر 10 منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 11 مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 12 دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔ نمبر 13 مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ اس طریقے سے رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور سجدے میں یہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ نماز کے اندر کے تمام سنتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان تمام باتوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے مرتبہ ہم مفسدات نماز کا ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔